السلام علیکم ناظرین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب تھک گئے تو رات کے وقت ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور اس دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے ماں سے کہا، اماں جان، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے آج حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ ماں نے پوچھا، بیٹی امیر المؤمنین نے کیا حکم دیا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منادی کو حکم دیا ہے کہ اعلان کرے دودھ میں پانی ملانا منع ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، یہاں نہ عمر دیکھ رہے ہیں اور نہ ان کا کوئی منادی۔ تو بیٹی نے جواب دیا، اماں جان، اللہ کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتی کہ جلوت میں امیر المؤمنین کی اطاعت کروں اور خلوت میں ان کی نافرمانی کر دوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اسلم، اس دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ گشت پر روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم سے کہا، رات کو بات کرنے والی عورت اور اس کی بیٹی کے بارے میں تحقیق کرو، دیکھو وہ کون تھی اور ان کا کوئی شوہر ہے یا نہیں۔ اسلم وہاں پہنچے اور معلوم ہوا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کا کوئی شوہر نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں بھی وہاں موجود تھی۔ اسلم نے واپس آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ساری صورتحال بتائی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دیتا ہوں۔ اگر میں شادی کی عمر میں ہوتا تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میری پہلے ہی بیوی موجود ہے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، میری بھی بیوی ہے۔ لیکن عاصم بن عمر رحمہ اللہ نے عرض کیا، ابا جان، میری کوئی بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور عاصم بن عمر رحمہ اللہ سے اس کی شادی کروا دی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس نکاح سے عاصم بن عمر رحمہ اللہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی نے مشہور خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جنم دیا۔ ناظرین، امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ام عاصم یعنی کہ عاصم بن عمر رحمہ اللہ کی بیٹی ہیں، نہ کہ ان کی نواسی۔ تو دوستو، یہ واقعہ دیانت داری، تقوی اور عدل و انصاف کی ایک روشن مثال ہے۔ ایک عام لڑکی کے اللہ کا خوف اور سچائی پر قائم رہنے کے باعث وہ نہ صرف ایک نیک شخص کی بیوی بنی بلکہ اس کی نسل میں سے ایسا شخص پیدا ہوا جسے تاریخ میں عادل خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے نیک عمل کی برکتیں اس کی نسلوں تک جاری رہتی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی سورۃ طلاق میں بھی یہی حکم ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں۔ دراصل اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس واقعے میں ایک راوی ہے عبداللہ بن زید بن اسلم۔ اس کے بارے میں 10 ائمہ دین ایسے ہیں جو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم رازی، امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام معن بن عیسیٰ، حافظ ابن سعد، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام بائہقی، امام ابن شاہین، حافظ ابن خلفون رحمہم اللہ ہیں۔ اور جن محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، ان میں امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع، امام نسائی، امام ابن عدی، حافظ ساجی، حافظ جوزجانی اور ابن حبان رحمہ اللہ ہیں۔ مگر جو جمہور محدثین ہیں وہ اس راوی کو صحیح کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس روایت کی صحت حسن درجے کی ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔